غیرت کی بات میں اگر آپ کو بتا دوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صلاح الدین کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، سب سے بڑا لشکر 12,000 کا لشکر تھا۔ عیسائی خار کھائے ہوئے تھے، ہر جنگ میں ہارتے تھے، شکست کھاتے تھے۔ تو کیا کیا؟ صلیبیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کی، اتنی فوجیں جمع کی کہ 4 لاکھ کو پہنچ گئی، اور وہ 4 لاکھ کی فوج جب مقابلے کے لیے نکل کر کے آئی، ملک شام کا علاقہ تھا، صلاح الدین سے کہا گیا اب یہ معرکہ خون ریز ہے، کیسے 4 لاکھ آ رہے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ 12,000۔ سب کو جمع کیا میدان میں، پوچھا صلاح الدین ایوبی نے کہ سنا ہے صلیبیوں نے، عیسائیوں نے 4 لاکھ کا مجمع جمع کر لیا ہے، یہ خونی جنگ ہو سکتی ہے، ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، چاروں جگہ سے اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو پھر ہم مٹھی بھر ہوتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے، ہم یہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر میدان میں رہیں؟ فوجیوں نے جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایرے غیرے کے سپاہی نہیں، ہم صلاح الدین کے سپاہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، آئینے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی۔ اقبال نے سچ کہا تھا، اللہ کے شیر کبھی لومڑی بننا پسند نہیں کرتے، میدان جنگ میں اڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہی، تاریخ نے دیکھا صلاح الدین ایوبی کی 12,000 کا یہ لشکر میدان میں اترا، 4 لاکھ کی فوج کو انہوں نے 3 دن کے اندر اپنی سیاسی بصیرت سے ایسے ٹکڑوں میں تبدیل کیا کہ تقریباً 8 ٹکڑوں میں الگ الگ انہیں بانٹ دیا، الگ الگ طریقے سے۔ اور مقابلے کے بعد تاریخ نے آج، یہ میری اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، عیسائیوں کے جو بڑے مورخ ہیں، تاریخ داں ہیں، انگلینڈ کے جو بڑے تاریخ داں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 4 لاکھ کی ہماری فوج کو صلاح الدین نے دھول چٹا دیا، سب شکست کھا کر کے چل پڑے۔ عزیزان گرامی، اسی صلاح الدین نے پھر بڑھتے بڑھتے بیت المقدس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا اور اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی۔ جس دن بیت المقدس فتح ہوا، ظہر کی اذان خود صلاح الدین ایوبی نے دی ہے اور نماز بھی پڑھائی ہے، اس کے بعد ایک بہترین خطبہ بھی دیا اسی منبر پر کھڑے ہو کر کے۔ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا؟ جنہوں نے مارا تھا مسلمانوں کو انہیں پکڑ لیتے، جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا تھا انہیں پکڑ لیتے، جو وہاں عیسائی تھے نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے دروازوں سے آواز لگائی کہ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے صلاح الدین اس کے لیے امن کے دروازے کھولتا ہے، اور جو جانا چاہتا ہے جتنا مال یہاں سے لے کر جا سکتا ہے، کسی کی گردن پر تلوار نہیں رکھی جائے گی۔ یہ بھی انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ معاف کرنے والا کسی جرنیل کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا۔